آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینے کا انتظام درست رکھے، اور کتنے صحابہ تھے اور کتنے لوگ تھے جو حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکل پڑے تھے، یہاں تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب منافقوں کی شرارتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب مدینے سے نکلے ہیں تو ابھی کوئی 2 یا 1.5 میل چلے ہوں گے، راستہ طے کیا کہ ان میں 1000 آدمیوں میں سے عبداللہ ابن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مدینے کی طرف واپس لوٹ آیا، چلا آیا، اور کہہ دیا کہ ہماری رائے پر چونکہ عمل درآمد نہیں ہوا، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری رائے کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اس لیے ہم مدینے سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ان 300 منافقوں کے جدا ہو جانے سے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 میں سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھی واپس کر دیا، اور کچھ تھوڑا ہی دن باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 3 میل چل کر احد کی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کفار بھی پہنچ کر خیمازن ہو گئے ہیں۔ چونکہ شام ہو گئی تھی اس لیے طرفین سے کوئی آمدگی مقابلے کی ظاہر نہیں ہوئی، جانبین سے طرفین سے مقابلے کی کوئی شکل ظاہر نہیں ہوئی، کوئی بھی مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو پس پشت رکھ کر اپنا کیمپ قائم کیا۔ رات خاموشی سے گزار کر اگلے دن 15 شوال بروز شنبہ 3 ہجری کو میدان کارزار گرم ہوا۔ لڑائی سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ عبداللہ ابن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں پس پشت کی گھاٹی پر متعین فرما دیا، اور ان 3 تیر اندازوں کو حکم دے دیا کہ خواہ کوئی حالت پیش آئے، جب تک تم کو دوسرا حکم نہ دیا جائے اپنے جگہ سے، اپنے مقام سے نہ ہٹنا، اپنے مقام کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ بات یہ تھی کہ اس گھاٹی میں ہو کر اور گھوم کر دشمن مسلمانوں کے پیچھے سے عقب سے حملہ آور ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے اس نازک مقام کو فوراً تاڑ لیا تھا، اس لیے دشمن کے اس اچانک حملے کی روک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیر انداز متعین فرما دیے تھے۔ صفوف جنگ آراستہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ پر یعنی داہنی جانب دائیں رخ پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور میسرہ پر یعنی بائیں طرف منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش مقرر فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو درجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ وہ اس تلوار کو لے کر نہایت مسرت کی حالت میں اکڑ کر میدان جنگ میں پھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اس طرح چلنا جائز ہے۔ دوسری طرف قریش نے اپنی صفوف جنگ کو آراستہ کیا۔ انہوں نے 100 سواروں کی سرداری خالد بن ولید، یہ ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کو دے دیے، اور کہا کہ میسرہ پر مقرر ہو جاؤ یعنی بائیں جانب۔ بنو عبد الدار میں قدیم الایام سے یعنی پرانے زمانے سے قریش کی علم برداری چلی آتی تھی۔ ابو سفیان نے بنو عبد الدار کو جوش دلانے کے لیے کہا کہ تم اگرچہ قدیم سے پرانے زمانے سے قریش میں علم برداری پر مامور ہو،
لیکن جنگ بدر میں تمہاری علم برداری کی جو نحوست ظاہر ہوئی وہ مجبور کرتی ہے کہ علم برداری کسی دوسرے کو سپرد کر دیں۔ اگر تم وعدہ کرو کہ علم برداری کی نازک خدمات بخوبی انجام دو گے تو علم اپنے پاس رکھو ورنہ واپس کر دو۔ بنو عبد الدار نے علم نہیں دیا اور انتہائی بہادری دکھانے کا وعدہ کیا۔ ان مذکورہ 200 سواروں کے علاوہ لشکر قریش میں 200 کوتل گھوڑے اور تھے جو وقت ضرورت کے لیے محفوظ تھے۔ قریش یعنی مشرکین اور تیر اندازوں کا سردار عبداللہ ابن ربیعہ تھا۔ ادھر کم از کم 3000 بادساز و سامان جرار لشکر تھا جو قریش اور دوسرے قبائل کے انتہائی بہادروں اور تجربہ کار جابازوں پر مشتمل تھا۔ ادھر صرف 700 یا 700 سے بھی کچھ کم آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں تھے، جن میں 15 سال کی عمر تک کے لڑکے بھی شامل تھے۔ لشکر اسلام میں صرف 2 گھوڑے تھے، غرض تعداد میں مسلمان کفار کے مقابلے میں چوتھائی سے بھی کم تھے، اور سامان جنگ میں عشر عشیر بھی نہیں تھے۔ اب جنگ کا آغاز کیسے ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، اس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔